المؤمنين والنار للكافرين. الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين وختم النبيين أبي القاسم محمد المصطفى وآل طيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد، قال الرحمن في القرآن: بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. وقال في مقام آخر: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بلند الصلوات. یا الہ العالمین، واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، حاضرین کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما، حاجات شریعہ کو پورا فرما، تمام دلی مقاصد پورے فرما۔ میرے مالک اللہ، حاضرین غائبین اہلیان علاقہ کو اتحاد کی دولت نصیب فرما، اتفاق کی برکت عنایت فرما۔ میرے مالک اللہ، واسطہ محمد و آل محمد کی عظمت کا، مرحوم و مغفور سید عابد حسین زیدی کے درجات بلند فرما، قبر کو روشن و منور فرما، منازل قبر آسان فرما، سید الشہداء کی نگری عنایت فرما۔ مالک، شہداء کربلا کی ہم رکابی نصیب فرما۔ مرحوم کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا، تحت نگاہ وسعت عنایت فرما۔ میرے مالک اللہ، پسماندگان کے گھر میں خیر و برکت کا نزول فرما، اہل گھرانہ کو، عزیز و اقارب کو، رشتہ داروں کو ہمیشہ سلامت فرما۔ ناگہانی آفات، بلیات، مصیبات، حادثات، ناگہانی اموات سے امان عنایت فرما۔ اس پوری برادری کو آباد فرما، سادات کے ویڑھے آباد فرما، عالم اسلام کی حفاظت فرما، کشمیر، فلسطین، پارا چنار کے مظلوموں کی حفاظت فرما۔ میرے مالک اللہ، دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، بالخاص دشمن اسلام اسرائیل کو تباہ و برباد فرما۔ میرے مالک اللہ، فلسطین کے شہداء کے درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین، ہمارے وارث حقیقی، والی دو جہاں، حجت اللہ قائم آل محمد کے ظہور میں تعجیل فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر صلوات۔ سب سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ کچھ دیر تھوڑا سا تاخیر ہو گئی ہے، آپ کو کافی دیر ہو گئی ہوگی انتظار کرتے ہوئے۔ یقیناً گلخانی کی محفل ہے اور یہ زیادہ طولانی بھی، لوگوں کی مصروفیات، اور پھر آج چھٹی کا دن اور بھی کام ہوں گے۔ میں زیادہ دیر تکلیف نہیں دینا چاہتا، اگر اجازت ہو تو 20 سے 25 منٹ مصروف عبادت رکھنا چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ جو قرآن و حدیث جناب کے گوش گزار کروں گا توجہ سے سماعت فرمائیں گے۔ کم علمی کا دعویٰ ہے، علمی دعویٰ بالکل نہیں ہے۔ میں کوئی عالم فاضل، بہت بڑا خطیب نہیں ہوں۔ خوش قسمت ہے کہ اللہ کی ذات نے ہمیں انسان پیدا کیا ہے۔ 18,000 جنس میں سے جب اس نے وجود کی تخلیق کا ارادہ کیا، آپ کے اور میرے حصے میں انسانی وجود متعین کر کے کرم نوازی فرما دی۔ خالی انسانی وجود کافی ہے، انسان کا نہیں میرے محترم۔ سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 لا ریب کتاب میں ارشاد رب العزت فرمایا: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت کا تاج، فضیلت کا تاج، بلند مقام اولاد آدم کا بنایا ہے۔ آپ پڑھے لکھے احباب ہیں، میں جناب کو اگر اس حوالے سے بھی یہ بات سمجھانا چاہوں کہ جناب اقبال نے فرمایا تھا: فرشتہ مجھے کہنے سے میری تحقیر ہوتی ہے، میں مسجد ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ شرط یہ ہے کہ وہ انسانیت کے دائرے میں رہ جائے۔ اچھا، حیوان اور انسان میں اگر میں فرق عرض کرنا چاہوں تو ایک جملے میں سمجھا سکتا ہوں کہ حیوان کسے کہتے ہیں اور انسان کسے کہتے ہیں۔ حیوان اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اپنی بارڈر، حدود، لیمٹ کا علم نہ ہو۔ حیوان کو نہیں پتہ چلتا یہ فصل میرے مالک کی، وہ غیر کی، وہ مالک کی بھی کھاتا ہے اور غیر کی بھی کھاتا ہے، اور جب غیر کی فصل میں حیوان کا قدم آئے تو پھر غیر اس کے لیے بہترین چیز بڈا تلاش کرتا ہے۔
بھگانے کے لیے. تو اس کو حیوان کہتے ہیں جسے اپنے بارڈر کا، حدود کا علم نہ ہو، اپنی لمٹ کا. انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کو اپنی بارڈر کا علم ہو، حدود کا ادراک ہو، اسے انسان کہتے ہیں. کھا رہا ہے دسترخوان پر، شراب آ گئی ہے، ہاتھ روک لے، اللہ راضی نہیں ہے، اس کو انسان کہتے ہیں. بات تو تھوڑی میری کڑوی ہے. گفتگو ہو رہی ہے، دفتر میں ہو رہی ہے، ہوٹل میں ہو رہی ہے، چوک پہ ہو رہی ہے، ڈیرے پہ ہو رہی ہے، کسی پنچایت میں ہو رہی ہے. گفتگو ہوتے ہوتے، حالات ہوتے ہوتے، بات ہوتے ہوتے جھوٹ شروع ہو گیا، تہمت جاری ہو گئی، بہتان لگنا شروع ہو گیا، غیبت جاری ہو گئی. اس بندے نے اپنی زبان کو بند کر لیا کہ میری حد ختم ہو گئی ہے، اب یہ گفتگو بولنا بھی جرم ہے، سننا بھی جرم ہے. اسی کو انسان کہتے ہیں جس کو اپنے بارڈر کا علم ہو. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، عزت کا تاج، فضیلت کا تاج اولاد آدم کے سر پہ رکھ دیا ہے. ہر چیز کی عزت کم ہے، انسان کی عزت زیادہ ہے. انسان اشرف المخلوقات ہے. چلو سمجھا دوں کہ عزت کی دو قسمیں ہیں. ایک ہمارے علاقہ، شہر، محلہ، حلقہ، ضلع، شہر میں لوگوں کے نزدیک، دنیا والوں کے نزدیک یہ عزت بھی ہوتی ہے. دنیا والے کس کو صاحب عزت مانتے ہیں؟ کس کو سرٹیفکیٹ دیتے ہیں عزت کا؟ وہ تین چیزوں میں سے، میرے تو آپ پریشان تو نہیں ہو رہے نا، تین چیزوں میں سے ایک چیز کو دیکھ کر عزت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اہل ذوق لوگ تشریف فرماؤ، امید ہے کہ آپ مطمئن ہوں گے میرے سبق سے. پہلی چیز کیا ہے؟ حسب نسب. ناراض نہ ہوئیے گا، یہ جی بلوچ ہے، یہ رانا ہے، یہ چودھری ہے، یہ ملک ہے، یہ کھاڑک ہے، یہ سردار ہے، یہ پٹھان ہے. حسب نسب، قوم، برادری، قبیلہ، کاسٹ. قوم قبیلے کی وجہ سے اگر یہ بندہ فلاں جو ہے نا، یہ صاحب عزت ہے. ہم نے تقسیم کی ہوئی ہے قومیں، کچھ جناب بنائی ہوئی ہیں، جو قومیں بنائی گئی ہیں ان میں یہ صاحب عزت ہے جی، اس کی برادری اور خاندان، قوم، کاسٹ اچھی ہے، یہ صاحب عزت. پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ منصب، عہدہ. کوئی تھانے دار بن گیا، ایس ایچ او لگ گیا ہے، ڈی پی او ڈی سی بن گیا ہے، کونسلر، یونین ناظم. توجہ ہے، عہدے کی وجہ سے بھی عزت دیتے ہیں لوگ. عہدے کو دیکھ کے، منصب کو دیکھ کے، قوم جو بھی ہو، پھر عہدے کو دیکھ کر عزت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ نہ حسب نسب دیکھتے ہیں، نہ عہدہ دیکھتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں مال، جائیداد، بینک بیلنس، زمینہ، باغات. توجہ تو ہے نا. یہ دیکھ کر بھی عزت کا سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے. بھئی اس کا گھر اچھا ہے، اس کی گاڑی اچھی ہے، اس کا لباس اچھا ہے. دولت کو دیکھ کر جملہ بڑا قیمتی ہے. بس جب سب مل کے اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، یہ تو دنیا والے ان تین چیزوں میں سے ایک چیز دیکھ کر عزت کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں. اللہ کے نزدیک صاحب عزت کون ہے؟ صاحب منزلت کون ہے؟ صاحب وقار کون ہے؟ جب قرآن کے دروازے پہ سوال کیا، قرآن نے اعلان کر دیا. اللہ نے فرمایا کسی کا حسب نسب نہ دیکھو، کسی کا منصب نہ دیکھو، کسی کی دولت نہ دیکھو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے صاحب عزت وہ ہے جو متقی اور پرہیزگار ہے. مہربانی مہربانی. جس میں تقوی، پرہیزگاری، اخلاق جس کا بلند ہے، وہ اللہ کے نزدیک صاحب عزت ہے. شاید یہی وجہ ہے، میں تو طالب علم ہوں، آپ اہل ذوق لوگ تشریف فرمائیں، آپ ہی فیصلہ کیجئے گا. میرے مطالعے کے مطابق نمازوں سے پہلے، روزوں سے پہلے، حج و زکاتوں سے پہلے، اعتکاف اور عمرے سے پہلے، ہاں تسبیحوں سے پہلے، داڑھیوں سے پہلے، مسجد الاذانوں سے پہلے، اللہ نے عبادت کا پہلا قدم، پہلی سیڑھی، پہلا سٹیپ بتایا ہے اپنے کلام میں. قولوا للناس حسنا، لوگوں سے پیار سے گفتگو کیا کرو. اخلاق کے حوالے سے ارشاد رب العزت ہو رہا ہے. چلو میں یہ آیت کا ترجمہ روایت کے ذریعے سمجھانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک صاحب تقوی، پرہیزگار زیادہ صاحب عزت ہے. یہی وجہ تھی بندہ رہنے والا تھا کوفہ کا. کام کیا کرتا تھا؟ دکانداری کا. لمبی چوڑی مارکیٹ، بزنس کو زیادہ نہیں تھا. آگے کروڑوں درہم میں اس کا بزنس ہے. چھوٹی سی دکان،
दुकान क्या थी, एक टोकरा खजूरों का, वो सर पे रखा, बगल में वो पर्चा, अगर मेरा लफ्ज कुछ सरेकी का भी है अगर समझ आ जाए, हाँ वो जो चारपाई में बिछाया जाता है, वो डाला, कूफा की सड़क के किनारे बिछाया, दुकान का दरवाजा खोला। अभी दरवाजा खोल रहा था, इसका अखलाक बुलंद था, इसका तकवा बुलंद था, इसका अमाल नामा बेहतर था। अल्लाह का खानाजाद, ओलूद काबा, काबे का काबा, हसनैन का बाबा, हाकिम वक्त, अमीरुल मोमिनीन, सलूनी का वारिस, नहजुल बलागा का खालिद, अली इब्न अबी तालिब चल कर आकर कह रहे हैं, मीसाब जो घर के काम कर रहा हो दुकानदारी मैं अली करता हूँ। बात मैंने कड़वी तो नहीं की ना, क्या बुलंदी थी, अखलाक की बुलंदी थी, तकवा बुलंद था। इस वजह से हाँ अमीरुल मोमिनीन सलूनी के बारे सही ने चलकर कहा, यही वजह थी, वो रंग का काला था, होंठ मोटे थे, जुबान तोतली थी, कोई दोस्त बैठा होगा बात समझ आ जाएगी। नबियों के सरदार ने फरमाया, बिलाल तुम्हारा नहीं है, मुझ मोहम्मद का है, ताल्लुक गुलामी के साथ है। सब बुलंद नहीं है, क्या बुलंद है, अखलाक बुलंद है। मेरे मोहतरम, अल्लाह के ने इंसान को जो ये प्यारा सा वजूद अता किया है, इसमें एक उज़्व है जिसका ताल्लुक अखलाक से है। परेशान तो नहीं हो रहे, मेरी सारी गुफ्तगू जो 15-20 मिनट की है इसी पे होनी है, और ये एक ही टॉपिक है ताकि किसी दोस्त के ज़हन में बात समझ आ जाए। लंबी चौड़ी बात करनी नहीं है, एक ही नुक्ते पे बात करनी है, और उस उज़्व का नाम है जुबान। पता नहीं बात समझ आई है जल्दी, क्या है? इसके बारे में इमाम मुत्तक़ियान ने फरमाया, अल मर्रु मख़बून तहत लिसानिही, हर बंदा अपनी जुबान के नीचे छुपा हुआ है। बात शौक बात है, थोड़ी समझने की ज़रूरत लगती है। हर बंदा अपनी जुबान के नीचे, अच्छा वो बोलेगा तो पता चलेगा ये आलिम है, फिर उसकी गुफ्तगू से पता चल जाएगा कि इल्म कितना है। वो हारून का दरबार था, तो एक आलिम बैठा था हारून के दरबार में, इल्म जफर की गुफ्तगू कर रहा है, सितारों के बारे में बता रहा है। उसके पहलू में जनाब आमिर इब्न वहब अल मारूफ बहलोल, समझ तो आ गया ना, तशरीफ फरमा है, ये गुफ्तगू कर रहा है, मजमदात दे रहा है, ये इल्म के जनाब अली लच्छेदार तकरीर, और इल्म मैं गुफ्तगू के हवाले से बात करूं। तो बहलोल ने कंधा हिलाया, अब देखो खुदा क्या कह रहा है, छोड़ दीवाने, तुझे नहीं पता मैं इल्म जफर की बात कर रहा हूँ, सितारों की गुफ्तगू हो रही है। तो बहलोल ने कहा, जरा ये बता तेरे पहलू में कौन बैठा है? उसने कहा मैं नहीं जानता। उसने कहा बदबख्ता, पहलू वाले को नहीं जानता, सितारों को कैसे जानता है? अहले मार्फत की बात हो रही है। जुबान के साथ अल मर्रु मख़बून तहत लिसानिही, हर बंदा अपनी जुबान के नीचे। अच्छा, मासूम ने एक हदीस और भी इरशाद फरमाई है, हज़रत के बाबे ने फरमाया, जुबान एक दरिंदा है, इसे अगर खुला छोड़ दोगे मुआशरे को चीर फाड़ फाड़ के खा जाएगी। जुबान दरिंदा, खंजर से ज्यादा, तलवार से ज्यादा, बंदूक से ज्यादा, छुरी से ज्यादा जख्म, तीर से ज्यादा जख्म किसका है भाई बोलो? वो अब्दुल हुसैन दस्तगैब ने, शहीद मेहराब ने बिखरे मोती के अंदर हिकायत जैसा जिक्र की है कि उन्होंने लिखा कि एक शेर और बंदे की दोस्ती है। शेर जनाब है वो जाता है लकड़हारा लकड़ियां काटने के लिए, शेर उसके साथ दोस्ती कर रखी हुई है, जनाब मोहब्बत है, वो आके बैठ जाता है साथ। एक दिन ये बीमार हो गया, शेर को पता चल गया, अब्दुल हुसैन एक हकायत है, समझाने के लिए बात है भाई, अहले ज़ौक़ के लिए इशारा है। तो शेर को पता चला भाई जिसकी जो मेरा दोस्त था वो तो मरीज हो गया, मैं जाता हूँ उसको पूछ के आता हूँ। बचता बचता आता आबादी में उसके घर पहुंचा, करीब बैठा तो इस लकड़हारे ने कहा, तेरे मुंह से बदबू आ रही है, थोड़ा सा पीछे होके बैठ 2 कदम। शेर खैर वापस चला गया। तो चंद दिन बाद सेहत याब हुआ, फिर जंगल में पहुंचा तो शेर ने कहा, ये कुल्हाड़ी मेरे बदन पे मार नहीं मारेगा तो चीर फाड़ दूंगा। मजबूर होकर मारी, जख्म लगा, शेर चला गया। कुछ दिन के बाद वापस आया कि दोस्त देख वो कुल्हाड़ी वाला जख्म है? उसने कहा नहीं है, खत्म हो गया। उसने कहा कुल्हाड़ी वाला खत्म हो गया है, जो जुबान के साथ लगाया था वो अब भी बाकी है। हजरत पैगंबर खुदा सुल्तानुल अंबिया वल मुरसलीन, जिसकी हर बात अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, जो हमारे लिए नमूने अमल है, तो उसके हवाले से अगर मैं अर्ज करूं, पैगंबर आज़म ने माज बिन जबल, बहुत बड़े जय्यद साहब हैं, आप इस नाम से वाकिफ हैं। अच्छा, इससे पहले मैं साद बिन माज बिन जबल, जनाब साद भी पैगंबर के रज़ाई भाइयों में से और बहुत ही जलील कदर साहबी,
معاذ بھی جلیل القدر صحابی، اتنا بڑا جلیل القدر صحابی، فرمایا معاذ بن جبل میرے قریب آ۔ جب قریب آیا تو وحی کے ساتھ بولنے والے نبی نے فرمایا معاذ یاد رکھ لے، سب سے بڑا گناہ شراب خوری نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ جھوٹ نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ تہمت غیبت بہتان نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ نماز چھوڑنا نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ روزہ چھوڑنا نہیں ہے، سب سے بڑا گناہ جناب حج چھوڑنا نہیں ہے۔ یاد سنا کہ پیغمبر نے ایسے سمجھایا جیسے بچوں کو سمجھایا جاتا ہے۔ پیغمبر نے اپنے ہاتھ مبارک سے اپنی زبان کو پکڑا اور فرمایا معاذ بن جبل سب سے زیادہ اہم ہے اپنی زبان کی حفاظت کر۔ شاید کچھ دوستوں کو میری بات سمجھ آ گئی۔ اپنی زبان کی، یہاں ایک قدم ایک اور جملہ اور عرض کر دیتا ہوں، یہ تو معاذ کے بارے میں فرمایا، اچھا سعد کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس کے بیٹے کے بارے، یہ بھی جلیل القدر صحابی، پیغمبر کے رضائی بھائیوں میں سے شمار ہوتا ہے اس کا۔ جب اس کا آخری زبان کے ساتھ اس کو ایک سزا مل رہی تھی حضرت سعد بن معاذ کو، تو وہ زبان کے گناہ کی وجہ سے مل رہی تھی، تو یہ آخری ٹائم ہے، پیغمبر نے کلمہ پڑھایا آخری ٹائم، اور کچھ قسمت ہے جس کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ پیغمبر نے کلمہ پڑھایا، پیغمبر نے اس کو غسل دلوایا، پیغمبر نے اس کا جنازہ پڑھایا، کفن کے لیے پیغمبر نے اپنا پہرن عطا کیا، قمیص رسول اس کے بدن پہ ہے، کوئی بخشش میں شک نہیں ہے۔ پیغمبر اس کے جنازے کے ساتھ پیدل چل رہے ہیں بغیر نالین کے۔ صحابی نے عرض یا رسول اللہ بغیر جوتے کے بغیر نالین کے، ساتھ تو خوش قسمت ہے۔ پیغمبر نے فرمایا کیسے پیدل نہ چلوں، 70,000 فرشتہ ساتھ آ رہا ہے۔ اب اس کو پیغمبر نے خود قبر میں اتارا، تمیز قبر اس کا بند ہوا، اور بند ہوا، اس کی ماں دوڑتی ہوئی قریب آئی، بخن بخن لگا یبن معاذ، او معاذ کے بیٹے سعد تجھے جنت مبارک، تجھے جنت مبارک۔ پیغمبر نے قبر پر ہاتھ رکھا، 3 بار کہا رسول نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یا رسول اللہ کیا کر؟ پیغمبر نے فرمایا آپ کو کس نے بتایا یہ جنتی ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ جنازہ آپ نے، کلمہ آپ نے، پہرن آپ کا، پیدل ساتھ چلے ہیں، قبر میں اتارا، ابھی جنت میں شک ہے۔ پیغمبر نے فرمایا 3 بار میں اللہ اکبر نہ بولتا اس پر فشار قبر نازل ہو جاتا۔ فشار قبر، قبر کے چاروں کونے آپس میں مل جاتے ہیں۔ آسان کر دوں، پیر والا گوشت سر سے، سر والا گوشت پیر سے، دائیں کی پسلیاں بائیں، بائیں کی پسلیاں دائیں ہو جاتی ہیں، دائیں کا گوشت بائیں نکل جاتا ہے۔ فشار قبر پیس دیتی ہے اس کو زمین۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ گناہ کون سا کیا تھا؟ فرمایا جب گھر آتا تھا اپنے اہل و عیال کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آتا تھا۔ پریشان تو نہیں ہوئے؟ بات کافی کڑوی ہے۔ میں دفتر سے آیا ہوں، میں دکان سے آیا ہوں، ابھی کھانا تیار نہیں ہوا، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جبکہ شریعت نے اس کام کے لیے مجبور ہی نہیں کیا۔ اگر میری آواز نہیں پہنچ رہی مزدورات تک، کیونکہ کچھ دوست پریشان ہو جاتے ہیں، بات پہنچ جائے تو پھر تانے بھی سامنے آ جاتے ہیں، نہ وہ کپڑے استری کرنے کی پابند ہے شریعت میں، نہ وہ کھانا بنانے کی پابند ہے شریعت۔ جملہ ذمہ داری کے ساتھ عرض کروں، تیرے بچے کو جو اس کی شکم سے باہر آیا ہے اس کو دودھ پلاتی ہے، تجھ سے اجرت کا تقاضا کر سکتی ہے۔ پریشان ہو رہے ہیں؟ ہم نے تو غلام بنا کے رکھا ہوا ہے۔ کیوں فشار قبر؟ 2 وجوہات بتا دوں اگر اجازت ہو۔ 2 غلطیوں کی وجہ سے فشار قبر نازل ہوتا ہے۔ کتنی غلطیوں کی وجہ سے؟ 2 غلطیوں کی وجہ سے۔ میں طولانی تقریر نہیں کرنا چاہتا۔ ایک تو جو گھر والوں کے ساتھ بد اخلاقی پیش کرے۔ بد اخلاقی کیا ہے؟ گھر آئے اور پورے اہل و عیال خاموش ہو جائیں، بے سردار آ گیا ہے، سربراہ آ گیا ہے، سمجھو اس کا سلوک اچھا نہیں ہے، بات تھوڑی کڑوی ہے۔ وہ اس کے روب سے، اس کے دمدمے سے، اس کی دہشت سے اگر وہ خاموش، خوف سے، ہاں ماشاءاللہ خاموش ہو جائیں سارے، اور وہ کہتے سردار آ گیا ہے، سمجھو اس کا سلوک گھر والوں کے ساتھ اچھا۔ پریشان ہو رہے ہیں آپ لوگ۔ یہ پہلی غلطی ہے جو ہمارے فشار قبر کا سبب بن گئی۔ دوسری غلطی، جو طہارت کا خیال نہیں رکھتا۔ پتہ نہیں بات سمجھ آئی ہے یا نہیں؟ جو پاکیزگی کا خیال نہیں رکھتا، جس کو نہیں پتا غسل کا طریقہ کیا ہے، جس کو نہیں پتا، پریشان تو نہیں ہو رہے میری بات ہے؟ چلو اپنا موضوع پڑھنا چاہتا ہوں۔ زبان کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا۔ اس زبان کے ساتھ میرے مطالعے، میں طالب علم ہوں، میرے مطالعے کے مطابق پورے بدن میں سے اللہ نے سب سے زیادہ محبت انسان کی زبان کے ساتھ کی ہے۔ قرآن کی 2 آیات
रकात यहाँ पे गोश गुजार करना चाहता हूँ, सबसे ज्यादा पूरे अज़ाए बदन से। अल्लाह ने इस इंसान के उज़्वे लिसान, उज़्वे जुबान के साथ ज्यादा मोहब्बत कैसे? एक पानी का कतरा था, माँ के शिकर में तब्दील हुआ, वो खून बना, वो लोथड़ा बना, कुरान पढ़ रहा हो, हाँ वो गोश्त बना, उसमें हड्डियां पैदा हो गई। 4 महीने 40 दिन का ये पीरियड है। आप तो शायद साइंस के साथ भी ज्यादा ताल्लुक रखते हैं। पीरियड एक आया तो वो खून बन गया, फिर पीरियड गुजरा तो वो लोथड़ा बन गया, फिर गोश्त, फिर उसमें हड्डियां। 4 महीने का ये माँ के अंदर इंसान पैदा हुआ है। वो जहां चाहता था वहां आंखें लगा दी, जहां चाहता था जुबान लगा दी, अच्छा सा नाक लगा दिया, नाजुक नाजुक हाथ बना दिए। अब 4 महीने का जिस्म वाला महल माँ के शिकम में इस इंसान का जब पूरा हुआ, अब अल्लाह की जात ने ये जुमला जमीन के लिए नहीं, आसमान के लिए नहीं, फरिश्ते के लिए नहीं, हुरू के लिए नहीं, जन्नत के लिए नहीं, दरख्तों के लिए नहीं, हैवानों के लिए नहीं, किसी काबा के लिए नहीं, अर्श उला के लिए भी नहीं, माला उल आला के लिए नहीं, सिदरतुल मुंतहा के लिए नहीं, काबा कौसैन के लिए नहीं, बैतुल मुकद्दस के लिए। अल्लाह ने 18,000 आलम में से ये जुमला फकत इंसान के लिए फरमाया कि तू 4 महीने का माँ के शिकम में आया, व नफख्तु फीहि मिन रूही, मैं अल्लाह ने अपनी रूह तुझ में फूंक दी। परेशान तो नहीं हो रहे आप? अपनी रूह तुझ में। अब इसमें जान आई है, जब जान आई है तो खुराक की जरूरत है। मैं अल्लाह की मोहब्बत बताने लगा हूँ। जब जान आई है तो किसकी जरूरत है? खुराक की। अल्लाह ने फरमाया मेरे मलाइका इसकी जुबान को ताला लगा दो, इसका मुंह बंद कर दो। क्यों? इसकी नजस कतरे हैं खुराक, वो पानी नजस है जो माँ के शिकम में है, वो इसकी खुराक है। इसकी नाफ के जरिए इसके मैदे में जाए, इसके पेट में जाए, इसकी जुबान बंद करो। फरिश्तों ने अर्ज़ की परवरदिगार क्यों जुबान बंद करे? दुनिया में जाएगा तो मुंह से खाएगा। अल्लाह ने फरमाया ये खुराक नजस है, दुनिया वाली बात है। मैं अल्लाह नहीं चाहता जिस जुबान के साथ अल्लाह बोलना है वो नजस हो जाए। माँ के शिकम में तो बातनी निजासत, झूठ, गीबत, गिल्ला, शिकवा, तोहमत, बहतान, बातनी निजासत, ज़ाहिरी निजासत, शराब। परेशान तो नहीं हो गए हैं? इसके साथ दुनिया में क्यों नजस करता है? इसी जुबान के बारे में एक आयत और पढ़ना चाहता। इसी जुबान के बारे में अल्लाह ने ये 18,000 जिन्स में से इंसान के साथ बात की है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम, ओ मेरा प्यारा इंसान तू मुझे याद कर, मैं अल्लाह तुझे याद करूंगा। जिंदगी दराज हो है, थोड़ा समझा दूं अगर ये बात। तू मुझे याद कर, मैं अल्लाह तुझे याद करूंगा। तू जमीन पे याद कर, मैं आसमानों में याद करूंगा। तू बंदों में याद कर, मैं फरिश्तों में याद करूंगा। तू दुनिया में याद कर, मैं अल्लाह तुझे जन्नत में याद करूंगा। साहिब हदीस शिया ने लिखा है, साहिब हदीस शिया ने लिखा है कि पैगंबर आज़म ने फरमाया सहाबियों को 4 बंद जन्नत में जिक्र कैसे पैदा होता है? 4 बंदों की जन्नत मुश्ताक है। मेरे सहाबा में से ढेर सारे जन्नती हैं, ढेर जन्नत में जाएंगे, लेकिन शौक जन्नत रखती है 4 बंदों का। 4 सहाबा किराम, 4 हस्तियों की जन्नत मुश्ताक है, शौक पैदा रखती है, इंतजार में ये मुझ में दाखिल हो। अब एक सहाबी ने कहा एक बंदे को, भाई यार पूछ के बता ये वो 4 है कौन? उसने कहा भाई मैं तो नहीं पूछता, मेरा नाम ना हुआ तो सारे मोहल्ले वाले रहने ही नहीं देंगे। तवज्जो है या नहीं है? लिबादे की बदल बाजू का तो होता है ना, आबाद का तो हमारे ऊपर है एक लिबादा। मेरा तो आगाही सामने आ जाएगी मेरी हालत। अच्छा दूसरे को कहा, उसने कहा मैं नहीं पूछता, कहीं मेरा नाम ना हो तो मेरे कबीले वाले भी ताना देंगे। बस चंद साहब ने नहीं पूछा, सारे चलते हुए हसनैन के बाबा की खिदमत में आए। या अली जरा पूछ देना मौला, जरा पूछ देना। बस मैं करीब आ गया, मौला जरा पूछ देना वो 4 हैं कौन? मौला ने फरमाया जरूर पूछूंगा। अगर 4 में मैं हुआ तो अल्लाह का शुक्रिया अदा करूंगा, अगर इन 4 में ना हुआ तो उन 4 के साथ मैं अली मोहब्बत करूंगा। मौला सहाबियों को साथ लेकर पैगंबर की खिदमत, या रसूल अल्लाह हदीस इरशाद फरमाइए 4 बंदों की जन्नत शौक रखती है, मुश्ताक है 4 बंदों की। पैगंबर ने फरमाया हाँ है, तो वो कौन से 4 बंदे हैं, कौन से 4 सहाबा हैं? तो पैगंबर आज़म ने फरमाया मुझे नबूवत की कसम, मुझे जलालत की कसम, मुझे अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे अपनी रिसालत की कसम, उन 4 में से पहला तू अली है।
ذکر کے حوالے سے اور ایک بات کر دو، اللہ نے فرمایا میں تجھے یاد کروں گا۔ جبریل امین نازل ہوئے، میں ڈھیر ساری کلخانیوں میں جاتا رہتا ہوں اور اہل سنت برادران شاید یہاں پہ بھی موجود ہوں گے کافی سارے، ان کی کلخانیوں میں باقاعدہ دعوت ہوتی ہے اور دوست احباب کافی سارے، آبدی صاحب تو بالکل چشمدید گواہ بھی ہیں، جاتا رہتا ہوں تو جیسے بھائی نے نعرہ لگوایا، ہم نعرہ لگواتے ہیں نا، یہ نعرے کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اسلام کے ساتھ ہے، توجہ ہے؟ نعرہ تکبیر ہو اسلام کی علامت ہے، اللہ اکبر اسلام کی علامت ہے، نعرہ رسالت ہو اسلام کی علامت ہے، نعرہ حیدری ہو تو بھی اسلام کی علامت ہے، اس میں کوئی کا بات نہیں ہے۔ ایک نعرہ میرے اہل سنت بھائی اور بھی لگاتے ہیں، نعرہ خلافت، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ ڈر نہیں، میں لگواتا نہیں ہوں، میں نے تو پہلے بھی 3 نہیں لگوائے، نعرہ لگانا مجمع کا کام ہوتا ہے، اسے ہے نا نعرہ خلاف میرے مطالعے کے مطالعے شاہ صاحب کی دعا دینا، اور یہ میری بات نہیں ہے، آپ سرچ کریں سوشل میڈیا پہ، یہ جملہ طارق جمیل صاحب کا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیٹے کے درجات بلند فرمائے، بہت ہی اہل بیت کے ساتھ محبت رکھنے والے عالم دین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی صحت و سلامتی کی دولت دے۔ طارق جمیل صاحب کا جملہ میرا نہیں ہے، ان کا کلپ سوشل میڈیا میں موجود ہے کہ نعرہ خلافت کیا ہے جواب؟ حق 4 یار، یار تو آپ سمجھتے ہیں نا دوست، توجہ ہے یا نہیں ہے؟ آپ کے اور میرے بھی تو یار ہیں، دوست ہیں نا، ایسے ہے نا، تو نبی کے بھی یار تھے، نبی کے بھی دوست تھے، اچھا صحابی تھے 1,24,000 قوم غدیر آخری مقام پہ، تعداد کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ تو آپ جبریل امین طارق جمیل صاحب کے یہ جملے ہیں یاری کے حوالے سے، دوستی کے حوالے سے، اللہ کیسے یاد فرماتا ہے؟ جبریل امین نازل ہو، یا رسول اللہ، اللہ سلام بھیجتا ہے، سلام کے بعد خدا فرماتا ہے تیرے 4 یار مجھے زیادہ پسند ہیں، بولنا یار تھوڑا سا، تیرے 4 یار مجھے زیادہ پسند ہے، تیرے 4 دوست مجھے زیادہ پسند ہے۔ میرا جملہ نہیں ہے، رب کے نام پہ مجھ پہ فتویٰ نہ لگانا، کوئی ناراض بھی نہ ہو جانا۔ علامہ طارق جمیل فرما رہے ہیں سوشل میڈیا پہ، ان کا کلپ وائرل ہو چکا ہے، وہ فرما رہے ہیں ہدیۃ الشیعہ شیخ کتاب کا بھی مطالعہ میں رکھتا ہوں، اس میں حدیث ہے پیغمبر کو اللہ نے فرمایا تیرے 4 دوست، تیرے 4 یار مجھے زیادہ پسند ہے۔ صحابی سامنے کھڑا ہوا، یا رسول اللہ وہ 4 یار ہیں کون؟ وہ 4 دوست ہیں کون؟ پیغمبر نے فرمایا مجھے نبوت اور رسالت کی قسم، ان میں سے پہلا علی ہے، دوسرا سلیمان ہے، تیسرا ابو ذر ہے، چوتھا مقداد ہے۔ پریشان تو نہیں کیا میں نے بھائی، میرا بیان ختم ہو گیا، میں ٹائم زیادہ لے گیا ہوں، 20 منٹ سے اوپر، مجھے 25 منٹ کراس کر چکا ہوں، ٹائم زیادہ۔ پیغمبر اعظم کی ساری زندگی اللہ نے جو ہمارے لیے بنائی ہے، یہ پیغمبر کی نماز نمونہ عمل ہمارے لیے نہیں ہے، نتیجہ دینے لگا ہوں، پیغمبر کا روزہ نمونہ عمل ہمارے لیے اللہ نے نہیں بنایا، پیغمبر کی حج کو اللہ نے نمونہ عمل نہیں بنایا، پیغمبر کے اعتکاف کو، پیغمبر کی جہاد کو، جنگوں کو، اتنی مصیبات کو، اتنی تکالیف کو کس کو بنایا ہے نمونہ عمل؟ اخلاق کو۔ قرآن کے اندر اللہ نے جس ذات اقدس کی سیرت پر چلنے کا حکم دیا ہے وہ زہرا کا بابا ہے۔ پیغمبر کی نماز کی زندگی 23 سال، پیغمبر کی زندگی کے 2 حصے، ایک اعلان نبوت سے پہلے، ایک اعلان نبوت کے بعد۔ اعلان نبوت کے بعد والی زندگی کے 2 حصے، 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، ابھی تک تو چپ کر کے سنا ہے نا، اب میں دعوت دیتا ہوں تھوڑا سا ذوق کی، اگر ذوق بلانے تو بڑا لطف آنے والا ہے، توجہ ہے نا۔ 40 سال اعلان نبوت سے پہلے، 23 سال اعلان نبوت کے بعد، اس میں سے 13 سال مکی، 10 سال مدنی، توجہ تو ہے نا۔ پیغمبر کی نماز کی زندگی اگر گن بھی لو 23 سالہ، پیغمبر کے روزے کی زندگی 23 سالہ، حج کی، کعبہ کا طواف زیارت 23 سالہ، اعتکاف کی، عمرے کی، جہاد کے اگر میں گننا شروع کر دوں تو کیا ہے وہ 10 سالہ 12 سالہ جو مکے کے بعد شروع ہوا ہے جہاد۔ پیغمبر کے اخلاق کی زندگی کتنی ہے؟ 63 سال، 63 سال زندگی ہے۔ وہ اعلان نبوت سے کہ پہلے کافر مان رہے ہیں سچا بھی تو ہے، امانت دار بھی تو ہے، صدیق بھی تو ہے، دیانت دار بھی، گھبرا گئے ہیں آپ؟ نمونہ عمل کیا ہے؟ اس کی زندگی 63 سالہ عمر ہے اخلاق کی۔ لوگوں نے پیغمبر کی زندگی کا تذکرہ شروع کر دیا جناب،
میں نے کہا بھائی تو نے 23 سالہ زندگی کا ذکر کیا، طائف کا ہوا، مکے کا ہوا، مدینے کا ہوا، یثرب کا ہوا، جنگوں کا ہوا، عمرہ حج کا ہوا، یہ پہلے 40 سالہ زندگی کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ توجہ ہے نا؟ دعوت دینے لگا ہوں آپ کو میں ذوق کی. اچھا یہ میں نے کہا 40 سالہ زندگی کا ذکر کرتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا میری مجبوری ہے. میں نے کہا بچا. اس نے کہا مجبوری یہ ہے اگر پیغمبر کے 40 سالہ زندگی کا ذکر کروں، نبی کی زندگی میں 2 ہستیاں نظر آتی ہیں، یا علی کا بابا عمران نظر آتا ہے یا خدیجہ الکبریٰ نظر آتی ہے. کیا بات زندگی اب تجھے مجھے کس نے لڑا دیا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، میرے محبوبہ آدم سے لے کر تجھ محمد تک ساری امتوں سے بہتر امت تجھ محمد کی ہے. میرے حبیب ساری امت تو چنگی امت کہہ دیے. محمد مصطفیٰ کی گھبرا گئے ہوئے تو سن لگتا ہے نبی آدم کی اچھی ہے امت، خیر پر ہے. ہم تو ایک دوسرے کا جنازہ ہی نہیں پڑھتے. پریشان ہو گئے ہیں آپ کے علاقے کی بات نہیں ہوگی. جس علاقے سے میں آیا ہوں اعلان ہوتا ہے فلاں کلمہ گو فوت ہو گیا. اچھا وہ زندہ تھا، ہوٹل پہ اکٹھے، کچہری میں اکٹھے، دکان پہ اکٹھے، لین دین اکٹھے، فیکٹری میں اکٹھے، بازار میں اکٹھے، کھانا پینا اکٹھے، دوستیاں، اس کا روح پرواز کیا اور میں کہتا ہوں میرا جنازہ نہیں ہوتا. پریشان ہو گئے. لوگوں نے لگا دیا ایسے رستے پہ. میں نے پوچھا بھائی کیوں نہیں آتا؟ اس نے کہا میری 5 تکبیریں، ان کی 4، میری 4 ان کی 5. توجہ ہے؟ میں نے کہا فرق کتنا ہے؟ اس نے کہا 1 تکبیر کا. میں نے کہا تکبیر کسے کہتے ہیں؟ اس نے کہا اللہ اکبر. میں نے کہا واہ مسلمان لڑتا اللہ اکبر پہ آئے. مرضی ہے یار. لوگوں نے چونکہ پہنچے ہیں نا مسجدوں میں، لوگوں نے ہمیں موڑ دیا. پریشان تو نہیں ہو رہے میری بات سے؟ ایسے ہے یا نہیں ہے؟ زندگی دراز ہو آپ کی، کلمے کی وجہ سے بلند اسی مسلمان کا ہم جنازہ نہیں پڑھ رہے ہیں. اس اللہ اکبر کی وجہ سے 4 بار بولیں یا 5 بار بول دیں، کوئی حرج ہے یا نہیں ہے؟ وہ ایک بڑی مثال ہے، اگر اجازت ہو تو دے دو. وہ کہیں پہ کوئی بندہ فوت ہو گیا تو انہوں نے کہا بھئی ایک بندہ آ گیا داڑھی والا مسافر. اس نے کہا ہم تو بستی والے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھتے نہیں ہیں، تو جنازہ پڑھا دے. اس نے کہا بھئی میں تو مولوی نہیں ہوں، میں کیسے پڑھوں؟ انہوں نے کہا نہیں یار پڑھا دے، ہے تو باہر کا نا. اب وہ کھڑا تو ہو گیا. اس نے کہا پتہ نہیں پیچھے 4 تکبیروں والے ہیں یا 5 والے ہیں. سوچنے لگے. اس نے کہا کروں تو کروں کیا کہ بھئی؟ اس نے کہا اچھا ایسا کرتا ہوں. اس نے نیت کی 9 تکبیر نماز جنازہ، ایک ہاتھ باندھ کے دوسرا کھول کے. ہماری عبادت کا معیار، میں کوئی لطیفہ نہیں ہے، میں ایک توجہ دلا رہا ہوں. لڑنے کی وجہ کیا؟ ناراض تو نہیں ہو رہے؟ ہاتھ باندھنا اور کھولنا، یہ ہماری لڑائی ہو رہی ہے. بھئی میں ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہوں، وہ کھول کے پڑھتا ہوں. قسم خدا کی یہ فقہی مسئلہ ہے. 5 فقہ ہیں، فقہ حنفیہ، فقہ شافعیہ، فقہ مالکیہ، فقہ حنبلیہ، فقہ جعفریہ. 5 میں سے 2 ائمہ کہتے ہیں ہاتھ کھول کے پڑھو، 3 کہتے ہیں ہاتھ باندھ کے پڑھو. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا یہ ہاتھ باندھنے اور کھولنے کی ایک میں تھوڑا سا مثال دے کے بیان میں ختم کرنے لگا ہوں. ہاتھ باندھنے اور کھولنے کا معیار کیا ہے؟ نماز ہے دعا کا نام، نماز ہے سوالی پڑھنے کا نام، اور نماز کچھ نہیں ہے. اس بارگاہ میں کھڑے ہو کر منگتا بننے کا نام نماز ہے. پتہ نہیں بات میری سمجھ آئی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی بارگاہ میں سوالی بن کر کھڑے ہونے کا نام، بولو یار تھوڑا سا میرے ساتھ، نماز ہے. اچھا خیرات تقسیم ہو رہی ہو، ٹھیک ہے. اچھا تو وہ بانٹنے والا ہے، دوسرا لینے والا. کسی نے لیا پلیٹ میں، کسی نے تھال میں، اچھا کسی نے شاپر میں. مجھ جیسا جلدی والا تھا، اس نے کہا یہ جھولی میں ڈال دے یار. توجہ ہے یا کہ وہ تقسیم کرنے والا نہیں کہتا پلیٹ کیوں، تھال کیوں، شاپر کیوں، جھولی کیوں. اس کا کام ہے تقسیم کرنا. میں کہتا ہوں سوال کا